الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ جو شخص چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی نشانی بتائی کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے سے بڑوں کی عزت کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنے سے بڑے کی عزت اور احترام نہیں کر رہا، اس میں یہ نہیں بتایا کہ جو نیک کی عزت نہ کرے، جو نمازی کی عزت نہ کرے، جو رشتہ دار کی عزت نہ کرے، یہ نہیں فرمایا۔ اپنے سے بڑے کی جو عزت نہ کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ اجنبی ہو یا جاننے والا ہو، بڑا ہے۔ اور اس میں مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، کوئی بھی بڑا ہے آپ اس کی عزت کریں اور چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف نمازیں ہی نہیں سکھائی، صرف روزوں کی تعلیم نہیں دی، صرف حج اور عمرہ ہی نہیں سکھایا، پوری زندگی سکھائی۔ یہ افسوس ہے کہ ہم نماز کے مسائل تو حدیث کے سمجھنا چاہتے ہیں، معاملات اخلاقیات کو ہم اپنی مرضی پہ کرنا چاہتے ہیں، روزے کو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم کر کے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ باقی زندگی ہم اپنی مرضی کی چلا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں اللہ نے دوسروں کو سکھانے کے لیے بھیجا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں بس یہ عرف آخر ہے، یہی صحیح۔ یہی وجہ کہ ہم مار کھا رہے ہیں، ہماری گھر میں بھی عزت نہیں، گلی میں بھی عزت نہیں، پڑوسی سے التنائی میں پوچھیں تو وہ بھی بڑا بڑا ہوتا، اور رشتہ دار کو بھی شکوے ہوتے۔ لیکن جس تعلیم اور جس اخلاق پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لانا چاہ رہے تھے نا، وہ اخلاق وہ ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ کی لوگ دل سے عزت اور احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائی ہوئی زندگی پر آ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق وہ بن گئے تھے جو آپ نے سکھائے تھے، حضرت عمر کے وہ اخلاق بن گئے تھے جو وہ سکھا رہے تھے۔ اسلام سے پہلے تو یہ بھی بات بات پہ تلوار نکال لیتے تھے، یہ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تھے، مگر کیا تربیت ہوئی کہ دشمن بھی آج تعریف پہ مجبور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی زندگی کے شعبے کو دیکھ لیں، میدان جنگ میں دیکھ لیں، بڑے بڑے جرنیل حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا خوبیاں تھیں جنگی لحاظ سے۔ آپ تجارت کے میدان میں دیکھیں تو آپ جیسی تجارت دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ آپ کی تو شادی اس پر ہوئی، مکہ کی وہ خاتون جس کو ہر ایک نکاح کا پیغام دیتا تھا، وہ کسی کا نکاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ کی تجارت دیکھ کر حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں اگر آپ سے نکاح کروں آپ قبول کر لوں۔ یہ آپ کی تجارت سے متاثر ہوئی ہیں، ابھی تو آپ نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عیسائی تھے، ان کی بہن گرفتار ہو گئی، وہ گرفتاری میں گئی، اس کے سر سے چادر بھی اتر گئی۔ اس نے کیا کیا کہ جب قیدی لائے گئے تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، تو میرے ساتھ
کوئی نرمی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے چادر اس کے سر پہ لا کے ڈالی اور آپ نے اسی وقت رہا کر دیا۔ فرمایا اس کا کوئی محرم قیدیوں میں ہے؟ کہا پتہ چلا نہیں بھائی، وہ بھاگ گیا، وہ گرفتار نہیں ہو سکا، وہ بھاگ گیا۔ آپ نے 400 بندے لگائے کہ اس کو گھر پہنچا دیا۔ بڑے باپ کی بیٹی، اس نے لوگوں کو ہمیشہ کھلایا پلایا اور بڑا سخی آدمی تھا، حالانکہ مسلمان نہیں تھا، سخی آدمی تھا۔ آج اس کی اولاد گرفتار ہوئی ہے، آپ نے بڑی عزت دی۔ بہن نے جا کر بھائی کو کہا، اس نے سمجھا کہ بہن تو گئی، لیکن بہن نے جب آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا اس نے کہا کہ تم کیوں بھاگے ہو؟ میں نے زندگی میں ایسا با اخلاق انسان نہیں دیکھا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم جاؤ، جا کے ملو، تمہیں وہ عزت دیں گے جو آج تک زندگی میں کسی نے عزت نہیں دی ہوگی۔ بھائی کہتا ہے عادی کہ میں آیا ملا تو مجھے آپ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ تو راستے میں ایک غریب عورت نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی۔ آپ راستے میں الگ ہوئے اور اس کی طرف سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ وہ عورت، ہر آدمی کو تو یہ تمیز بھی نہیں ہوتی کہ میں اپنی ساری داستان مختصر سناؤں، اگلا کتنا مصروف ہے، وہ لگی رہی دیر تک، آپ سنتے رہے۔ وہ یہ بندہ پڑھتا رہا، سنتا رہا کہ سرداروں کا تذکرہ، سرداروں کے اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب عورت کے ساتھ اس کی بات فریاد سننے کے لیے اتنی دیر کھڑے رہے، اور جب وہ چپ ہوئی تو پھر آپ چل پڑے، گھر آئے۔ آپ نے اپنی مسند جب جہاں تشریف رکھتے تھے آپ خود نہیں بیٹھے، عدی کہتے ہیں مجھے کہا آپ بیٹھو، تو میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور اعلیٰ جگہ پہ بیٹھیں گے، آپ نیچے بیٹھے۔ کہتا ہے میں حیران تھا، یہ سردار ہیں، یہ یہاں کے وڈیرے ہیں، یہ سارے ان کے ماننے والے ہیں، قیدی ہو کر لوگ ان کے پاس آتے ہیں، سب فیصلے یہ کرتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ عزت اگر چاہنے والے ہوتے تو مجھے کبھی بھی اوپر نہ بٹھاتے۔ اتنی غریب عورت اس کی بات سننے کے لیے اتنی دیر رکتے۔ بس کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں ایمان اتر گیا اور میں مسلمان ہوں۔ اتنی آپ دوسروں کو عزت دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا رویہ، آپ کا مزاج، آپ کی عادات سخت ہوتی تو یہ کبھی بھی آپ کے پاس لوگ یہ جمع نہ ہوتے۔ یہ جو جانے دینے کے لیے تیار ہیں، اولاد قربان کر رہے ہیں، مال قربان کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کے ان اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اس طبیعت اور مزاج کی وجہ سے۔ آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب تھے، ابو جہل تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان دونوں کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، کبھی آپ نے باپ کا تانا نہیں دیا۔ آپ نے سب مسلمانوں کو منع کیا کہ خبردار ان کو باپ کا کوئی تانا نہ دے، کوئی یاد نہ دلائے کہ انہوں نے ہمیں کتنا ستایا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل تو کہتے ہیں کہ جس دن میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مجھے یہ ڈر تھا کہ آج پتہ نہیں مسلمان میری پٹائی نہ لگائیں، لیکن آپ نے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ آنے والا سوار کتنا ہی اچھا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں، اتنے والہانہ استقبال کیا، میں حیران ہو گیا کہ جیسے کہ میرے باپ دادا سے کوئی احسانات چلے آ رہے ہیں۔ ہم آپس میں مسلمان ہو کر، رشتہ دار ہو کر، پڑوسی ہو کر، بہن بھائی ہو کر، صرف اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنی عادات کی وجہ سے ایک دوسرے سے نالاں ہوتے، ایک دوسرے کو عزت نہیں دے پاتے۔ آپ نے تو مسلمان ہونے کی نشانی بتائی ہے کہ مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، بھلے وہ رشتہ دار نہ ہو، چھوٹوں پہ شفقت کرے۔
چھوٹوں کے ساتھ آپ کا اتنا اونچا اعلیٰ مقام ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے بچے ساتھ لاتے, آپ اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ بچہ لایا, آپ نے بھی گود میں رکھا ہی تھا, پیشاب کر دیا اس نے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, پانی لاؤ. پانی لایا, آپ نے ایسے ہی پانی بہایا اور کوئی ملا نہیں, نچوڑا نہیں. آپ نے فرمایا بس بچہ پیشاب کر دے اتنا کافی ہے, دودھ پیتا بچہ وہ پاک ہو جاتا. ایک اور صحابی کہتے ہیں میری بچی میرے ساتھ آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے, دسترخوان لگا, کھانا کھانے لگ گئے. وہ بچی اٹھی تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے جتنی ابری ہوئی گوشت کی یہ مہر نبوت تھی, بڑی خوبصورت سی, ایک نشان تھا گوشت کا. وہ بچی جا کر اس پہ کھیلنے لگی. کہتے ہیں میں اس کو آنکھیں نکال رہا ہوں, آنکھوں میں اس کو ڈرا رہا ہوں, لیکن وہ بچی ہے. آپ نے مجھے دیکھ لیا کہ میں بچی کو ڈرا رہا ہوں. آپ نے فرمایا خبردار مت منع کرو, کھیلنے دو اس کو, کھیلنے دو اس کو. کہتے ہیں میرے تو مجھے پسینہ چھوٹ گیا, یہ بچی کیا کر رہی ہے, مگر آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو. اتنے شفیق, اتنے مہربان. حضرت انس کہتے ہیں ہم بچے کی کھیل رہے ہوتے, آپ آتے, آپ بچوں کے سر سے ہاتھ پھیر دیتے. جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے نا پورا دن اس کے سر سے خوشبو آتی تھی. بچی بھی اتنے خوش ہوتے کہ آج آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. اور اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود کبھی بچے بھی اسلام میں پہل نہیں کر سکے. آپ بچوں کو بھی پہلے سلام کرتے, یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا ہوں یہ مجھے سلام کریں, نہیں, پہلے سلام کرتے. اس سے تکبر ختم ہوتا. مگر دوسرے کو عزت دینے سے اللہ کی قسم عزت بڑھتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس کے سامنے میں اس کو بٹھاؤں تو پھر میری کیا عزت رہی, حالانکہ اس سے تو عزت بڑھتی ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ایشیا کے بڑے خطیب تھے. ایک دفعہ ایک عیسائی صفائی کرنے والا جمعدار کہتا ہے مجھے آپ نے بلایا کہ سارے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں, تم یہاں گیٹ پہ کھڑے ہو. کہتا ہے میں نے سمجھا شاید مجھے جانتے نہیں, میں نے کان میں کہا کہ میں تو صفائی کرنے والا ہوں. وہ کہا کہ ادھر بیٹھو میرے پاس. اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈالا, کہا منہ کھولو. منہ کھولا اور اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈالا. وہ بندہ جس کے تذکرے شاہ جی سجدوں میں اتنے بڑے آدمی, وہ اسی وقت مسلمان ہو. اس نے کہا مسلمانوں نے تو مجھے اتنا حقیر اور گھٹیا سمجھا, مجھے تو ساتھ بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. شاہ جی نے میرے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈالا. اگر یہی دین ہے, یہی اسلام ہے اور نبی کے اخلاق یہ تھے تو میں آج سے مسلمان ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے, چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی, عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم